الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک ہی رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن جو خاص رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی تھیں وہ پہلے عشرے میں تھی کہ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جو عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں تیسرا عشرہ بھی نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عام مغفرت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مغفرت کے عشرے میں بہت سے لوگوں کو معاف فرما رہے ہیں، اور معافی مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ مغفرت غفرہ سے بنا ہے، یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ لینا کہ اس کی ظاہری صورت نظر نہ آئے، یا کسی چیز کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دینا کہ اس کے اندر کی چیز، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت نظر نہ آئے، ظاہر نہ ہو۔ یہ غفرہ کے معنی ہیں، اور اصطلاحی معنی جو شریعت میں لیے گئے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جب ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح ڈھانپ لیتے ہیں، اس کی پلیدی کو، اس کی گندگی کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنی رحمت سے کہ اس کے گناہ پھر نظر نہیں آتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی گندگی مٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معافی کا مل جانا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو یہ بات آئی تھی کہ رمضان مبارک کی کیا فضیلت ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، تیسرے نمبر کا رکن ہے جو بہت ہی بڑا رکن ہے، اور یہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 32 جگہوں پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی خاص اہمیت کا پتہ چلتا ہے، خاص فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا اہم رکن اور کتنا بڑا فریضہ ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں، اور زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے یا اس میں سستی اور کاہلی کرنے والوں کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، ان کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ایک پیسہ خرچ کرتا ہے،
اس کی مثال ایسے فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے خوفناک منظر سے محفوظ ہو جائے گا، قیامت کی ہولناکی سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، جس دن ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس منظر سے، اس ہیبت ناک منظر سے اس شخص کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے انسان مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے، تو 70 مصیبتیں اس کے ذمے سے ٹال دی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے زکوٰۃ نکالنا، اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، غریبوں اور محتاجوں کے کام آنا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو یہ زکوٰۃ جو مال ہے، چاندی، سونا، روپیہ، پیسہ، اس کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر نہ نکالنے والے کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ آج تم اپنے سے مجھے الگ کیوں کرتے ہو؟ دنیا میں تو تم مجھے اپنے گلے سے لگا کے رکھتے تھے، تو آج اس کا مزہ چکھ لو۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اس زکوٰۃ کے مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز تو ادا کرتا ہے، نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ پورا مسلمان نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے، اپنے مال پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے، اللہ اور رسول پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ضرور اور بضرور نکالے، زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے بارے میں مختصر اب بیان سنتے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے، بہت سے حضرات جانتے بھی ہیں، بہت سے حضرات یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس سونا کہاں ہے جو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہمارے پاس چاندی کہاں ہے جو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہمارے پاس اتنا روپیہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مال تجارت ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ہم زکوٰۃ ادا کریں؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ ہی نہیں ہمارے پاس ہے، تو زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا نہ کوئی بیان ہے، بس آپ سمجھ جائیں، میں سمجھا لے جاؤں، عمل کی توفیق ہو جائے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی روپیہ آپ کے پاس ہو یا آپ کے بینک میں ہو یا مال تجارت ہو، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اور آسان انداز میں سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کم چاندی ہے، یا اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، اتنا مال تجارت نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ان سب کو ملایا جائے گا، سونے کی قیمت بھی ملائی جائے گی جتنا بھی سونا موجود ہو، چاندی کی قیمت بھی جوڑی جائے گی جتنی بھی چاندی موجود ہو، آپ اپنی قیمت جو نقدی روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس موجود ہے یا بینک بیلنس ہو، اس کو بھی جوڑا جائے گا اسی میں۔ آپ مال تجارت آپ کے پاس ہے، آپ دکاندار ہیں،
تجارت کا مال لگا ہوا ہے آپ کی دکان میں، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ اگر چاروں کو ملا کر اتنا روپیہ بنتا ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ سونے سے بھی پورا ہو سکتا ہے نصاب، چاندی سے بھی پورا ہو سکتا ہے، 2 سے بھی پورا ہو سکتا ہے، 3 سے بھی پورا ہو سکتا ہے، 4 سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ سونے کی قیمت آپ نے جوڑ لی، چاندی کی قیمت آپ نے جوڑ لی، اتنا روپیہ پیسہ وہ ہو گیا، اس کی قیمت اتنی ہو گئی کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، وہ آپ اپنے بازار میں، اپنی مارکیٹ میں معلوم کریں کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، یا نقدی روپیہ اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا آپ کے مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یا کم یہ چیزیں ہیں لیکن سب چیزوں کو ملا کر اتنا پیسہ بن جاتا ہے، اتنی قیمت بنتی ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں، سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر اس مال کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتی ہے۔ اب سال کیسے گزرے گا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اتنا ہمیں دلچسپی نہیں ہے، نہ تو ہمیں معلومات ہے، نہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے دنیا کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، دکاندار اگر ہمیں ہیں تو حساب و کتاب، ایک پیسے کا حساب و کتاب رکھتے ہیں کہ کس مہینے کے اندر کتنی کمائی ہوئی، کس مہینے کے اندر ہمارا مال کتنا بکا، کتنا نفع ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی، چھوٹے سے چھوٹا کاروباری، بڑے سے بڑا کاروباری، اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں حساب و کتاب ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا روپیہ کب آیا کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں۔ مثال کے طور پہ 10 رمضان المبارک کو ہمارے پاس اتنا روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی دوسرا مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 10 رمضان المبارک کو ہمارے پاس اتنا روپیہ آ گیا جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ تو آپ اس تاریخ کو نوٹ کر لیجئے کہ 10 رمضان المبارک کو ہم صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی مثال کے طور پہ 40,000 روپے کی ہے۔ اب 10 رمضان المبارک کو آپ کے پاس 40,000 روپے آ گئے۔ اب جب اگلا رمضان المبارک آئے گا، اس اگلے والے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو یعنی 10ویں رمضان کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 40,000 روپے ہیں یا اس سے کم ہیں۔ اگر آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر 40,000 سے کم ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور سال کا اعتبار، جو سال گزرنا شرط ہے، درمیان میں چاہے آپ کے پاس روپے زیادہ ہوتے رہیں چاہے کم ہوتے رہیں نصاب سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن 10 رمضان سے اگلے 10ویں رمضان تک آپ کے پاس وہ نصاب ہونا ضروری ہے۔ وہ نصاب ہو یا اس نصاب سے زیادہ ہو تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ ہم کتنی نکالیں؟ 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 40 روپے میں 1 روپیہ نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، اس میں 40واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 روپے میں 1 روپیہ نکالنا ہے، یا اسی کو 2.5% کہہ لیجئے کہ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے۔ 1000 میں 25 روپے نکالنا ہے۔ 1000 اور 25 کتنی معمولی قیمت ہے۔ 1000 میں 25 روپے نکالنا ہے۔ 10,000 میں 250 روپے نکالنا ہے۔ 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ بس اسی طریقے سے آپ جوڑتے ہوئے چلے جائیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، جتنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالیت سے نوازا ہو۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ تو جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اللہ کے لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں، کیونکہ نہ نکالنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں اور نکالنے والوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور سب فائدوں کو ایک طرف رکھیے، سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس سے انسان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے مال میں برکتی پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ مال کہیں ضائع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیماری بھیج دیں گے تو یہ پیسے رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، یہ مال یہ دولت سارا کا سارا مٹی میں مل جائے گا۔ اور یہ بات بھی پچھلے جمعے کو عرض کی گئی تھی، کچھ لوگ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں
کچھ لوگ ماشاءاللہ نکالتے بھی ہیں، تو اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، ایک ایک پائی ایک ایک پیسے کا حساب و کتاب کرنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کو نکالنا ہے، تاکہ بالکل صاف طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مال پاک ہو چکا ہے اور ہماری زکوٰۃ نکل چکی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کرنے کا بھی ایک گناہ ہے۔ ہمیں جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ جلد سے جلد نکال دیں، محتاجوں تک پہنچائیں، غریبوں تک پہنچائیں، انہیں تلاش کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، تو جس کو دینا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے معلومات کر لیں۔ اگر ظن غالب ہو جائے، غالب گمان یہ ہو جائے کہ فلاں شخص مستحق ہے زکوٰۃ کا، بس آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک عبادت ہے، بہت ہی خاص عبادت جو آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے، کیونکہ آج 18 رمضان مبارک ہے، 2 دن کے بعد آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، اللہ ہی کے ہو کر رہ جانا کہ اب ہم آپ کے دربار میں آ گئے، اب ہم ہٹنے کے نہیں ہیں، اب ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ہماری مراد پوری نہیں ہو جائے گی۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جائے دروازے کے اوپر اور کہے جب تک کہ میری تمنا میری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، تو سخت سے سخت دل والا بھی اگر ہوگا تو اس کا دل پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریموں سے سب سے زیادہ کریم ہے۔ تو اعتکاف کہ اللہ کے دربار میں دنیا داری سے الگ ہو کے، گھر والوں سے الگ ہو کے، دنیا کی فکروں ٹینشنوں سے الگ ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے کہ اب ہم آپ سے لے کر رہیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر رہیں گے۔ اور ایک جو سب سے بڑا مقصد ہے اعتکاف کا وہ ہے لیلۃ القدر کو پا لینا، کیونکہ اخیر عشرے میں 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا ان راتوں کو پا لیتا ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا سو رہا ہے تب بھی وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا کھا پی رہا ہے تو کھانا پینا بھی عبادت ہے، اعتکاف کی حالت میں یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف اور ایک نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی نے نظر مانی، منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔ سنت اعتکاف تو یہی ہے جو اخیر عشرے میں کیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا اور پھر فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آگے جو ہے لیلۃ القدر ہے، یعنی درمیانی والے عشرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ سے فرمایا گیا کہ نہیں اخیر والے عشرے میں لیلۃ القدر ہے، تو پھر آپ نے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس اعتبار سے آپ نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف ایک تو واجب ہو گیا، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی محلے کا بیٹھ جائے تو سب کے ذمے سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جنازے کی نماز ہوتی ہے، فرض علی الکفایہ ہے کہ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ادا کرے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اس کو ضرور ہمیں عمل اس پہ کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے، 2 حج کا ثواب ملتا ہے اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے کہ نہ پیسے خرچ ہوئے، نہ مشقت اٹھانی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ ایک نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی،
नफली एतकाफ़ का भी सवाब मिल गया और नमाज का भी सवाब मिल गया। अगर आदमी चंद लम्हों के लिए भी मस्जिद आता है, बस एतकाफ़ की नियत कर ले कि मैं एतकाफ़ की नियत, नफली एतकाफ़ की नियत कर रहा हूँ, तो नफली एतकाफ़ का भी सवाब और नमाज पढ़ने का भी सवाब है। तो इन बातों का हम ख्याल रखें, ज़कात अदा करें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें सवाब को बढ़ा देते हैं। और एतकाफ़ जो हजरात करना चाहें, एतकाफ़ भी बहुत बड़ा सवाब जैसा कि अर्ज़ किया गया है, तो एतकाफ़ भी बैठें आप हजरात। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।